الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا وليس في آبائي صفاح وكلنا نكاح او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان من، بزرگان محترم، آج سے ہم سیرت طیبہ کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو جو پڑھا جائے گا، جو سنا جائے گا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو عرض کی جائے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں وہ پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح خود کر رہے، انا انفسکم نسبا وصہرا وحسبا، کہ تم میں سے میں سب سے زیادہ افضل ہوں، نسبی رشتے کے حوالے سے بھی، سسرالی رشتے کے حوالے سے بھی، اور حسبی رشتے کے حوالے سے بھی۔ پھر فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح وکلنا نکاح، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک جتنا سلسلہ ہے اس میں کوئی جو ہے نا وہ بچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غلط اولاد نہیں، کوئی غلط اولاد نہیں۔ وکلنا نکاح، سب نکاح یعنی سب حلالی ہے، یعنی جتنا بھی کتنا سلسلہ لمبا سلسلہ ہے اس میں کسی نے بھی، کسی خاتون نے بھی ایسا کام نہیں کیا۔ یعنی عجیب سی بات ہے، سارا سلسلہ میرا پاک ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے والد کے حوالے سے، پہلے وہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ وہ جو مشہور نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 22 نام ہے عدنان تک۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود منقول ہے، حدیث میں ہے۔ آگے کے بارے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ایک قول یہ ہے کہ 30 نام ہے، 30 پشت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 40 نام ہے۔ اور آپ لوگوں نے بعض علماء سے بھی سنا ہوگا آدم علیہ السلام تک وہ 80 ناموں کا جو ہے وہ سلسلہ بیان کرتے ہیں۔ میں بھی پہلی دفعہ جب عمرے پہ لے گیا تھا تو میں نے 80 نام یاد کیے تھے۔ میں نے کہا 80 نام سے سلام کرنا ہے۔ وہ قریب مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے، جب میں کھڑا ہوتا تھا انہوں نے کہا جاؤ یہاں سے جاؤ۔ 2-3 دفعہ میں نے کوشش کی لیکن نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پھر میں گیٹ سے باہر کھڑے ہو کے وہاں سے سلسلہ میں نے پیش کیا۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پورے سلسلے پہ اس سے پکاریں گے، خوشی ہوتی ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو حدیث میں ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدنان سے آگے کذب النسابون، کہ نسب دانوں نے، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ واضح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عدنان تک یہ کنفرم ہے اور حدیث میں آیا۔ عدنان سے آگے کا جو سلسلہ ہے تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ یقین سے ہم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، بچوں کو یاد کرنا چاہیے، کرانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انسان وہاں پہ سلام پیش کرے تو اسی سلسلے سے پیش کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اچھا ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا بھی سلسلہ ہے نا یہ سارے موحد گزرے ہیں، کسی کا بھی عقیدہ غلط نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی شرک کیا ہو کسی نے وغیرہ ذالک، سارے اچھے عقیدے والے گزرے۔ اچھا ایک نام اس میں گزرے قصی کا، ابھی میں نے ذکر کیا قصی کا نام۔ یہ قصی جو گزرے ہیں نا بہت اللہ والے تھے اور یہ بہت اچھی شخصیت تھی۔ قصی کا اصل میں نام تھا مجمع، مجمع جمع سے نکلا ہے، کہا جاتا ہے جمع کرنے والا۔ تو اصل میں انہوں نے کیا کیا کہ جو قریش تھے نا، تو قریش اصل میں یہاں پر آباد نہیں تھے،
قریش کوئی کسی پہاڑ پہ تھا، کسی گھاٹی میں، کسی وادی میں، دور دراز سارے آباد تھے۔ قصی نے ان سب کو جمع کیا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے دامن میں یہاں پر، تو اس وجہ سے پھر ان کو جو ہے نا وہ مجمع کہنے لگے، مجمع، تو جمع کرنے والے سب کو جمع کیا۔ انہوں نے دار الندوہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، دار الندوہ کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ وہاں پہ مشورہ ہوتا تھا، کوئی بھی اہم کام ہو، پنچایت ہو، کوئی مطلب ہے کہ کوئی لشکر بھیجنا ہو، سفر سے کسی نے واپس آنا ہو، کسی کوئی نکاح ہو، کوئی رشتہ ہونا ہو، کوئی بھی مشورہ ہو، دار الندوہ میں ہوتا تھا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت اچھے کام جو ہے نا وہ شروع کرائے تھے، حجابت کا، سقایت کا، رفادت کا، ابھی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، عمارت کا، سفارت کا، یہ کچھ کام جو ہے نا یہ خود ہی کرتے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے بعد یہ جو کام تھی قریش کے مختلف قبائل کے ذمہ ہو گئے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قریش کا معنی کیا ہے۔ قریش جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے ایک بحری جانور ہے، بحری جانور ہے جو غالب ہوتا ہے سب پر، وہ سب کو کھا جاتا ہے، سب کو کھا سکتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے جب وہ خلیفہ تھے، تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تشریف فرماتے۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ قریش میں آپ سب سے بڑے عالم ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے حبر حاضر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر مبارک 9-10 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا نا تو اس وقت لوگ دور دراز سے آئے ہوئے تھے، تو بچے ان کے پاس گئے کہ آ جاؤ کھیلتے ہیں، تو یہ کہنے لگے کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، صحابہ جمع ہو گئے، ان سے علم حاصل کرنے کا ٹائم ہے۔ خیر کسی جو ہے نا اس کے بعد اگر سلسلہ مکمل ہو جائے تو جو مشہور صحابہ ہیں ان کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ارادہ کے شروع کریں۔ تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا قریش کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو میں نے آپ سے معنی عرض کیا نا کہ بحری جانور کا نام ہے، یہ بتائے۔ تو آگے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اس کے بارے میں کوئی شعر پیش کر دو، کیونکہ شعر جو ہے نا شعر کو اہمیت حاصل تھی، اب بھی حاصل ہے، ہر زبان میں شعر کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جب کوئی معنی بیان کرتے تھے نا تو اس کے لیے شعر پیش کرنا جسے عربی میں استشہاد کہا جاتا ہے، یہ ضروری تھا کہ دلیل دے، آپ شعر سے دلیل دے۔ انہوں نے فوراً کچھ اشعار پیش کر دیے، تو وہ مان گئے کہ بحری جانور کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے قریش۔ اچھا جو قصی نے کچھ کام شروع کروائے تھے، پھر اس کے بعد الگ الگ جو ہے نا وہ قریش کے ان کے ذمہ داری الگ الگ قبائل کے ہو گئی۔ حجابت کا ایک سلسلہ تھا، حجابت کا مطلب ہے کہ دربانی کرنا، خانہ کعبہ کی جو ہے نا وہ خدمت کرنا، یہ جو ذمہ داری تھی عبد الدار ایک قبیلہ تھا، بنو عبد الدار، اس کی ذمہ تھی، اور اس کے ذمہ دار عثمان بن طلحہ تھے اس قبیلے میں سے۔ اچھا ایک سلسلہ تھا سقایت کا، سقایت کا مطلب، سقایا کا مطلب تھا پانی پلانا، حجاج کرام کو پانی پلاتے تھے زمزم کا، ابھی عرب اس کا اہتمام ایسے کرتے ہیں، اس زمانے میں بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہ بنو ہاشم کی ذمہ تھا، حضرت عباس کی ذمہ داری تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا بنو ہاشم سے پلاؤ پلاؤ، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پلاؤں، میں کھڑا ہو جاؤں، اتنا عظیم کام ہے، پلاؤ، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں تو سارے لوگ آ جائیں گے، تو یہ پلاؤ لوگوں کو۔ تو یہ بنو ہاشم کے ذمہ تھے، حضرت عباس اس کے ذمہ دار تھے۔ رفادت یہ تھا ایک کام، رفادت کا معنی فقراء مساکین یا بے کس کمزور لوگوں کی مدد کرنا، اس کے لیے باقاعدہ چندہ جمع کیا جاتا تھا، پھر ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ مدد کرتے ہوتے تھے۔ تو یہ بنو نوفل ایک قبیلہ تھا، اس کی ذمہ داری تھی، اور اس میں سے حارث بن عامر ایک شخص تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ عمارت یعنی تعمیری کام کرنا، خانہ کعبہ میں کہیں تعمیری کام کی ضرورت پیش آئی تو ایک ذمہ داری تھی، بنو ہاشم کی ذمہ تھی یہ، اس کی ذمہ دار بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سفارت یعنی دو فریقوں کے درمیان مراسلت کا سلسلہ قائم کرنا، یہ بنو عدی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، بنو عدی، اس کی ذمہ داری تھی، اس کے ذمہ دار اس قبیلے میں سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا لواء علم برداری یہ بنو امیہ کی ذمہ تھا، بنو امیہ بہت بڑا قبیلہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، ابو سفیان کا قبیلہ، یہ بنو ہاشم کے مدی مقابل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا قبیلہ گزرا ہے۔ اعنا
ایک ذمہ داری تھی کہ گھوڑوں کا اور سواروں کا انتظام کرنا، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا۔ یہ بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا، ابو جہل بھی اسی قبیلے سے تھا، اس میں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحرب تھے، جنگ کے ذمہ دار۔ ندوہ مشورہ، ٹھیک ہے، مشورے کے لیے کسی کو بلانا، مشورہ کرنا، یہ بنو اسد کی ذمہ داری تھی، اور اس کے ذمہ دار یزید بن زمعہ تھے۔ قبہ فوج کے لیے خیموں کا انتظام کرنا دوران جنگ، یہ بھی ایک ذمہ داری تھی۔ یہ ذمہ داری بھی بنو مخزوم کی تھی، اور اس کے ذمہ دار بھی خالد بن ولید تھے۔ اشناق ایک عہدہ تھا، یہ باہمی مناقشت کو دور کرنے کے لیے، یعنی آپس میں جو ہے نا اختلافات کو دور کرنے کے لیے، اس طرح دیت ادا کرنے کے لیے۔ یہ تھا کہ اگر کسی سے اس طرح قتل ہو گیا تو اس کی دیت ادا کرنی ہے، تو قبائل تعاون کرتے تھے نا، 100 اونٹ آپس میں تعاون کرتے تھے۔ تو یہ ذمہ داری تھی بنو تمیم کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنو تمیم کوئی بڑا قبیلہ نہیں تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے اونچی شخصیت صدیق اکبر کی ہے۔ چھوٹے قبیلے کے ہیں لیکن کہاں پہنچ گئے۔ اچھا جی، اموال محجرہ، اموال محجرہ جو ہے نا بتوں کی نظر کے لیے وقف اموال، یہ قصی نے نہیں شروع کیا تھا، یہ تو بعد میں ہے نا کہ بتوں کی نظر و نیاز کے لیے جو ہے کچھ اموال مخصوص کرتے تھے۔ تو یہ بنو تمیم، بنو سہم کی ذمہ داری تھی، حارث نکیس اس کے ذمہ دار تھے۔ ایثار اور ازلام، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تیروں سے فال نکالنا، سفر جانے سے پہلے تیر جو ہے نا وہ نکالتے تھے، اگر کسی پہ لکھا ہو نعم تو اس کا مطلب ہے سفر کرنا ہے، مبارک ہے، کرنا چاہیے تھا، اچھا کرنا چاہیے، اور اگر کسی پہ لکھا ہوا لا تو اس کا مطلب ہے کہ سفر نہیں کرنا، اس میں خطرہ ہے۔ تو یہ بنو خزرج کی ذمہ داری تھی، اور اس کی ذمہ دار تھی صفوان بن امیہ۔ اچھا جی، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تھا پیدری، والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے جو سلسلہ ہے محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب پر دونوں سلسلے پہ ملتے ہیں۔ کلاب جو ہے نا کلب کی جمع ہے، کلب کہتے ہیں کتے کو۔ تو ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنے نام جو ہے نا کتے وغیرہ اس طرح رکھتے ہیں، اپنے غلاموں کے اچھے اچھے نام رکھتے ہیں اور اپنے نام الٹے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے گا، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جنگ کے لیے، اور جو ہمارے غلام ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے نام اس طرح رکھتے ہیں کہ وہاں حرب، جنگ جو ہے نا دشمن دیکھ کر اسے ڈر جائے، اور غلام جو ہے نا وہ چونکہ ہمارے لیے ہوتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کے نام جو ہے نا وہ اچھے۔ آپ نام پڑھیں گے نا عجیب و غریب آپ کو نام ملیں گے، معنی اس کا عجیب و غریب ہوگا، تو اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ نسب تھا۔ باقی جو ہے نا وہ عبد المطلب کا ایک خواب ہے زمزم کنویں کے بارے میں، لیکن چونکہ وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، وہ تھوڑا سا لمبا ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے کل گفتگو کی جائے گی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها فاجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم